السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عالم اور ہم حاضر ہوئے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہمارے آج کی ویڈیو کا موضوع ہے دا جوئش ہولوکاسٹ۔ تو یہ ہولوکاسٹ کیا چیز ہے کہ جس کے بارے میں آپ کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یا کہیں پر بھی آپ کچھ سرچ کرتے ہیں تو فوراً سے ہی آپ کو وارننگ آ جاتی ہے۔ تو ہم آج آپ کو ہولوکاسٹ کی تھوڑی بہت ہسٹری جتنی بھی ہمیں معلوم ہو سکی ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ تو جناب، یہ کہانی ہے جرمنی کی۔ بیسکلی 1919 میں جب پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی تو جرمنی کو جو ہے وہ ایک تگڑا شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اس شکست کے نتیجے میں جرمنی کو جو ہے وہ بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑا، کیونکہ برٹین اور جو فرانس تھے ان لوگوں نے جو ہے ان لوگوں کا یہی سوچ تھا کہ جتنا بھی نقصان ہوا ہے ان سب کا جو ذمہ دار ہے وہ جرمنی ہے۔ تو اس دور میں جرمنی کو جو ہے وہ کوئی $37 بلین کا جو ہے وہ جرمانہ پڑا، یعنی جرمنی $37 بلین ادا کرے گا باقی ملکوں کو جن کا نقصان ہوا ہے۔ اور یہ بہت بڑی رقم تھی، یہ اس دور میں اتنی رقم تھی، اس دور میں اگر حساب لگایا جائے تو یہ کوئی $300 بلین بنتے ہیں، یعنی یہ ایک بھاری رقم تھی۔ اور جرمنی کو 100 سال لگے اس رقم کو ادا کرنے میں، کیونکہ جرمنی نے قسطوں میں جو ہے وہ اس رقم کو ادا کیا۔ اور جب جرمنی پہ یہ جرمانہ پڑا اور جرمنی میں نے جو ہے وہ اس کی پہلی جب قسط ادا کی تو جرمنی کی معیشت دھڑلے سے آ کے نیچے گر گئی، اور یوں سمجھ لیں کہ بالکل ایک آدمی جو ہے وہ سڑک پر آ گیا، اور جرمنی جو ہے وہ بالکل تباہی کی طرف چلا گیا۔ جرمنی کی کرنسی جو تھی وہ اس وقت وہ جرمن مارک تھی، وہ بالکل اس کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں رہی، اور جرمنی میں جو ہے وہ ایسی بے روزگاری پھیل گئی کہ بالکل حالت ہی خراب ہو گئی جرمن لوگوں کی۔ لیکن جو وہاں کے جو لوگ تھے وہ اس کا ذمہ دار یہودیوں کو سمجھتے تھے، کیونکہ یہودی جو ہے وہ پیسے والے لوگ تھے، اور اس کے علاوہ یہودی جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگ تھے۔ تو اسی دوران جب ملک کے حالات اتنے خراب تھے تو ایڈولف ہٹلر جو ہے وہ ایک نئے سیاستدان کے طور پر جو ہے وہ سامنے آ گئے، اور 1920-1921 میں جو ہے وہ انہوں نے اپنی پارٹی جو ہے وہ بنائی، نازی پارٹی، یعنی اس کی پارٹی کا نام تھا نیشنل جرمن ورکرز پارٹی، یا کچھ اس طرح کی کوئی پارٹی تھی اس کی، جسے نازی پارٹی کہا جاتا ہے عام زبان میں۔ تو اس نے جو ہے وہ اس پارٹی کی جو ہے وہ بنیاد رکھی، اور کچھ ہی عرصے کے بعد غالباً 1923 میں یہ جو ہے وہ جرمن حکومت کے خلاف جو ہے وہ ایک بغاوت کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، اور ایک بغاوت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو بری طرح ناکام ہوتا ہے۔ بغاوت تو ناکام ہو جاتی ہے ہٹلر کی، لیکن ہٹلر بہت زیادہ پاپولر ہو جاتا ہے اپنے جرمن عوام کے بیچ میں، اور پھر جیسے ہی ہٹلر کامیاب جو ہے وہ پاپولر ہو جاتا ہے اس کو کے بعد، تو جو ہے وہ ہٹلر میڈیا کو خرید لیتا ہے وہاں کے، اور جتنے بھی جو دانشور تھے، جتنے بھی میڈیا تھے، اخبار تھے، سب کو خرید لیتا ہے، اور اپنی جو ہے وہ پرچار کرنے کے لیے جو ہے وہ سب کو کہا جاتا ہے، اور ہر طرف جو ہے وہ ہٹلر کی تعریف چل رہی ہوتی ہے میڈیا میں، اور لاجک کو ختم کر دیتا ہے بالکل۔ یعنی اگر کوئی لاجک سے بات کرتا ہے اسے پکڑ کے جیل میں ڈالو، اگر کوئی ہٹلر کے خلاف بات کر رہا ہے اسے پکڑ کے جیل میں ڈالو، اور اگر کوئی عام آدمی غریب کی بات کرتا ہے تو اسے پکڑ کے جیل میں ڈالو۔ ہٹلر کی نازی پارٹی نے بالکل یہی قانون بنایا ہے کہ بھائی جو ہٹلر ہے اس وقت جو ہے وہ پکا ٹھکا سچا ایماندار اور فرشتہ صفت لیڈر ہٹلر کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے، اور جو ہے وہ ہٹلر ہی اب ہمارا جو ہے وہ لیڈر ہے اور آخری لیڈر ہے۔ تو 1933 میں تقریباً 10 سال لگے ہٹلر کو، 1923 سے لے کے 1933 تک ہٹلر کو جو ہے وہ اقتدار آنے میں، اور 1933 میں جو ہے وہ ہٹلر جو ہے وہ اقتدار حاصل کر لیتے ہیں جرمنی کی، اور ڈکٹیٹرشپ حاصل کر لیتے ہیں۔ اب جب ہٹلر اقتدار میں آ گیا تو ہٹلر کو ویسے ہی یہودیوں کے اوپر سخت نفرت تھی، کیونکہ یہودی پڑھے لکھے لوگ تھے اور وہ ہٹلر کی کسی بھی بات کو نہیں مانتے تھے، اور دوسرا پیسے والے لوگ تھے، کیونکہ خوب بزنس والے لوگ تھے، ڈاکٹرز تھے، وکیل تھے، فوج میں تھے یہ لوگ، لیکن بہت پیسے والے لوگ تھے۔ تو اس وجہ سے بھی تھوڑا، کیونکہ یہ لوگ ہٹلر کی بہت زیادہ مخالفت کرتے تھے، تو ہٹلر کو جو ہے وہ ویسے ہی ان لوگوں کے ساتھ نفرت تھی۔ تو ہٹلر نے جو ہے وہ یہودیوں کی نسل کشی کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور انہوں نے جو اپنے جو نیچے جو ان کے لوگ تھے انہیں آرڈر دیا کہ بھئی کسی بھی طریقے سے یہودیوں کو ختم کر دیا جائے،
یعنی ان کو فنش کر دیا جائے، فائنل سلوشن ان کے جو ہے وہ کیا جائے۔ 1942 میں ہٹلر کی نازی پارٹی کے کوئی 15 لوگوں نے جو ہے وہ برلن کے علاقے، ایک ناسی کی ایک جھیل ہے وہاں کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے ایک میٹنگ کی اور 90 منٹ تک جو ہے وہ یہ میٹنگ جاری رہی۔ اور اس میٹنگ کی جو سربراہی کر رہے تھے وہ ریڈ ہارورڈ نام کا ایک آدمی تھا، جو کہ بہت ہی خطرناک اور ایک خون خوار درندہ ٹائپ کا انسان تھا۔ وہ جو ہے وہ اس کی سربراہی کر رہا تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ مل کے 90 منٹ کے اندر اندر یہ فیصلہ کیا کہ بھئی یہودیوں کے ساتھ کیا جائے، کیونکہ یہ ہٹلر کے خلاف ہیں اور بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت پیسے والے لوگ ہیں، اور ان کا یہ بھی خیال تھا کہ جو ہم ورلڈ وار 1 جو ہارے ہیں اس کی وجہ بھی جو ہے وہ یہ یہودی ہی ہیں۔ اور انہوں نے جو ہے وہ اسی میٹنگ میں جو ہے وہ فائنل سلوشن کا فیصلہ کیا کہ اب یہودیوں کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، ان کی نسل کشی کیا جائے۔ اور وہیں پر ہی جو ہے وہ 1942 میں انہوں نے جو ہے وہ بالکل، یعنی اس سے پہلے بھی وہ یہودیوں کو پکڑتے تھے، مارتے تھے، ان کی دکانیں لوٹتے تھے، انہیں جو ہے وہ نوکریوں سے نکالا گیا تھا۔ اس سے پہلے جو ہے وہ ان کی پہچان الگ کر دی گئی تھی، ان کے پاسپورٹ پر انہیں جو ہے وہ ایک جے کا جو ہے وہ نشان لگایا گیا ان کی پاسپورٹ پر، جن سے ان کی یہودیت ظاہر ہوتی تھی۔ جو یہودی بچے تھے ان کے جو ہے وہ کپڑوں پہ جو ہے وہ اسٹار کا نشان لگانے کا حکم دیا گیا تھا، اور جو یہودی تھے انہیں اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ یہودی نام لگانا لازم ہو گیا تھا۔ جو عورتیں تھیں انہیں اپنے نام کے ساتھ یہودی نام لگانا لازم ہو گیا تھا۔ یعنی یہودیوں کے اوپر پہلے سے ہی بہت پابندیاں تھیں، لیکن اس دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب یہودیوں کو جو ہے وہ بالکل فنشڈ کیا جائے، بالکل ختم کر دیا جائے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اس دن اس میٹنگ میں جو ہے وہ فائنل سلوشن کا فیصلہ کیا، اور باہر نکلنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ کیمپس بنائے۔ حالانکہ کچھ کیمپس ان کے پاس پہلے بھی تھے جہاں پہ قیدیوں کو رکھا جاتا تھا، جنگی قیدیوں کو، باہر ملک کے جو جنگی عظیم کیونکہ چل رہا تھا دوم، اور لوگوں کو جو ہے وہ پکڑ کے یہ لوگ باہر ملک سے لا رہے تھے، انہیں جو ہے وہاں پہ قید کرتے تھے۔ لیکن اب انہوں نے جو ہے وہ ان قید خانوں میں گیس چیمبرز بنائے۔ گیس چیمبرز ایک بڑے ہال نما کمرے ہوتے ہیں جن میں کوئی کھڑکی کوئی دروازہ نہیں ہوتا، ان کے اندر جو ہے وہ گیس کی پائپیں تھیں، اور لوگوں کو جو ہے وہ اندر ٹھوس کے بھرا جاتا تھا، اس کے بعد زہریلی گیس کھولی جاتی تھی، اور لوگ تڑپ کے جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے اندر بالکل ٹھنڈے ہو جاتے تھے، مر جاتے تھے لوگ۔ اور ان گیس چیمبرز میں جو ہے وہ ان لوگوں کو ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا، یعنی بالکل ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تو انہوں نے جو ہے وہ تقریباً پورے یورپ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہودیوں کو ختم کر دیں گے، اور ٹرینوں میں بھر کے یہ لوگ جو ہے وہ یہودیوں کو لایا کرتے تھے باہر سے، اور جو تھوڑے بہت کام کے قابل تھے، یعنی 15-16 سال کے 17 سال کے لڑکے لڑکیاں تھے، انہیں یہ لوگ کام پہ لگا دیتے تھے۔ جو معصوم بچے تھے جو کام کے لائق نہیں تھے انہیں اسی ٹائم ہی مار دیا جاتا تھا، اور جو بوڑھے لوگ تھے انہیں جو ہے وہ اولڈ ایج جو ان کے جو کیمپس تھے ان میں بھیج دیا جاتا تھا۔ حالانکہ وہ کیمپ صرف مرنے کے لیے ہوتے تھے، یعنی انہیں وہاں بھیج دو، کچھ ہی دنوں میں جو ہے وہ لوگ بھوک سے بیماری سے مر جائیں گے۔ اور جو نوجوان لوگ تھے انہیں یہ لوگ کام پر لگاتے تھے، اور کوئی کھانا کوئی سونا کوئی سسٹم نہیں، بس صرف ان کو کام پہ لگاؤ، جب تک چل رہے ہیں، جب جیسے ہی تھک کے گر جائیں تو انہیں لے جا کے گیس چیمبرز میں ڈال دو، مار دو، ختم کر دو۔ اور اسی طرح سے ہی جو ہے وہ یہ ظلم جاری رہا، اور انہوں نے جو ہے وہ تقریباً یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس وقت کے دستاویزات سے بھی یہی شامل ہے کہ 60 لاکھ کے قریب جو ہے وہ یہودیوں کو اسی طرح موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، جن میں 15 لاکھ تقریباً بچے شامل تھے۔ اور یہ ایک بہت بڑی ظلم کی داستان ہے، اور اس وقت جو ہے وہ جو کیمپس ہیں وہ آج بھی جو ہے وہ میوزیم کی شکل میں وہاں پہ موجود ہیں۔ ان میں جو سب سے بڑا کیمپ تھا اسے ایشویٹس کہا جاتا تھا، کیونکہ ان کے اندر تقریباً کوئی میرے خیال میں 11 کے 12 لاکھ کے قریب لوگوں کو جو ہے وہ اسی طرح ہی اذیت سے جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ اور ہولوکاسٹ کی کہانی دراصل یہی کہانی ہے کہ یہودیوں کو بہت ہی گندے اور برے طریقے سے مارا گیا۔ یہ ایک قیامت خیز منظر تھا، یعنی 1/3 یہودیوں کی بالکل ختم ہو گئی۔ اور پھر جو ہے وہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ 1945 میں جو ہے وہ ہٹلر نے خودکشی کر لی، ہٹلر مر گیا، تو پھر جو ہے وہ یہ ہولوکاسٹ وغیرہ کا بھی سسٹم ختم ہو گیا۔ اور جب تک یہ سسٹم ختم ہوا تقریباً کوئی 60 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کر دیا گیا تھا، جن میں 15 لاکھ کے قریب بچے بھی تھے۔ اور اس چیز کو آج کل آپ فیس بک وغیرہ پہ شیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ فیس بک پہ اگر آپ اس طرح کی چیز کو شیئر کرو گے تو
تو ویسے بھی یہ انگریز بڑے جو ہے وہ چالاک قسم کے لوگ ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اگر اس چیز کو آپ شیئر کرو گے تو آپ یوں سمجھ لو کہ آپ جو ہے وہ یہودیوں کو اور کرسچنس کے نوجوانوں میں پھر سے جو ہے وہ آپ نفرت ڈال رہے ہو. تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان چیزوں کو فیس بک یا انسٹا یا اس طرح کی کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم قبول نہیں کرتا. تو ہٹلر کی جہاں تک ہم کو کہانی معلوم ہو سکی ہے تو ہٹلر نے جو ہے وہ یہ ظلم کیا تھا یہودیوں کے اوپر. ہمارے آج کی ویڈیو بس اتنا ہی ہے. انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.